بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو 7 دن دیے تھے، اب تک کمیشن نہیں بنایا گیا۔ بانی کے حکم پر تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جدوجہد شروع کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت وعدے پورے نہیں کرتی تو مذاکرات کا کیا فائدہ۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے 2 ٹوک کہہ دیا، مذاکرات اب ختم ہیں۔ کوئی سمجھتا تھا بانی کو جیل میں ڈال کر کچھ حاصل کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے، اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ سارے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو کنٹیکٹ کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنا جدوجہد شروع کریں گے۔ سب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہیں، آج جوڈیشل کمیشن 2 بنتے ہیں تو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے، اگر آج نہیں بنتے تو مذاکرات کال آف۔ مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، آج خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہے، ہم کسی کے ساتھ کمیٹی نہیں کھیلیں گے۔ بھول جائے جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ان سے کچھ حاصل کر لے گا۔ ہمارے مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں۔ ابھی مت جائیں، کچھ روز ٹھہر جائیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی تحریک انصاف سے درخواست۔ حکومتی کمیٹی کے رکن کہتے ہیں مذاکرات کی خواہش تحریک انصاف کی تھی، پی ٹی آئی قیادت سے کہوں گا بانی سے مختلف رائے اپنائیں۔ کس چیز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے؟ گناہ بے لذت ہو رہا تھا وہ آج مک گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کے اعلان پر رد عمل، کہا جوڈیشل کمیشن کا ایشو بنا کر مذاکرات ختم کیے گئے، مذاکرات والوں کو بھی پتا تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ کمیشن کا ایک ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات خاتمہ کیا۔ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے۔ گناہ بے لذت تھا جو ہو رہا تھا اور وہ آج مک گئے۔ مذاکرات کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے سرے نہیں چڑھے۔ میں ذرا اوپنلی کہتا تھا وہ لوگوں کے مسئلے سے کام لیتے تھے، یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ علی امین کنڈاپور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں گے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا تحریک انصاف اور حکومت دونوں چاہتے ہیں کہ بانی جیل میں رہیں، سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے لیے اور مشکلات بانی کے لیے ہے۔ جگ ہسائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ قوم کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مذاکرات بھی مذاق ہے اور یہ مذاکرات ختم ہونے تھے اور ہو گئے۔ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ہدف ایک تھا، وہ چاہتے تھے گورنمنٹ کی ان کا مخالف بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ جیل میں رہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے یا جو احتجاج کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کریں گے، اس بارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ آخر میں جا کے جگ ہسائی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ تحریک انصاف والوں کو سب سے پہلے اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ JUI کے ساتھ شروع میں گفتگو کی گئی، پھر رابطے منقطع کر دیے گئے۔ چند روز پہلے پشاور میں جس ملاقات پر خوشیاں منائی گئیں اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ JUI رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا تحریک انصاف اپنا رویہ جمہوری بنائے، پھر وکلاء بھی ساتھ ہو جائیں گے، شاید JUI بھی کمر کس لے۔ ایک سوال پر کہا مذاکرات حکومت کی وجہ سے ختم نہیں کیے گئے، وجہ کہیں اور ہے۔ کو لگتا ہے مذاکرات کی گاڑی اتر گئی پٹری سے کامران صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی تک وہ دن پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے جو ہے نا بات کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات کو ان کی وجہ سے ختم نہیں کیا گیا، کسی اور وجہ سے پریشر کہیں اور ڈالنا ہے نا۔ وجہ جو تنازع کی بنی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو 3 دن بعد آنا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر جاری پیر یا منگل کو ملاقات ہے مولانا صاحب سے PTI کے وقت کی، اگر ان سے کوئی براہ راست رابطہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ سے رجوع کریں گے تو مولانا صاحب کا رویہ مثبت ہوگا؟ چند دن پہلے کی وہ ٹویٹ سے جو نا پھر وہ تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا، وہ جس کے اوپر خوشیاں منائی گئی تھی اور وہ جو پشاور کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ چیزیں تو اپنے اندر درست کر کے پھر دوسروں کو کہیں کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وکلا بھی ساتھ چلیں گے، JUI بھی شاید جو ہے نا وہ اس پہ کمر باندھ لے، وہ بھی کہے کہ چلے جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے PTI اپنے مزاج کو مکمل جمہوری بنائے تو پھر ہم بھی ذرا ساتھ کھڑے ہوں گے، مزاج کو درست کرے، اس کے ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی۔ حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو، جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں گے تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
वज़ीर आज़म हो, सदर हो, बादशाह हो, अमीर अल-मोमिनीन हो, दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चल नहीं तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। जब आप फैसले मिल के लेते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज्यादा आसान होता है, फैसले ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। कौमी असम्बली में पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया। PFUJ, PBA, CPNE, एमेंड और APNS पर मुश्तमिल सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के हंगामी इजलास में अहम फैसले किए गए। शुरका ने कहा वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनाज़ बिल मंजूर करवा कर वादा खिलाफ़ी की। मुतनाज़ बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसका मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बना देना है। हुकूमत अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में मुतनाज़ बिल की मंजूरी को मौखर किया जाए। बसूरत दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाजी लाहे अमल शुरू कर देगी। सेनेट में बिल पेश होने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मुजाहिरों में शिरकत के लिए वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। मुतनाज़ बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए वकला से मुशावरत शुरू कर दी गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मौक़िफ़ का अदा किया कि सहाफ़ी तंजीमें किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। कोई सहाफ़ी पीका से मुतासर नहीं होगा। मुतनाज़ बिल के हवाले से वज़ीर इत्तलात का दावा। अता तारा ने कहा वाजिबुल कत्ल करार दें, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाएं, घर जलाने की धमकी दें। डिजिटल मीडिया पर जो मर्जी करें, कोई कानून लागू ही नहीं होता। सोशल मीडिया से कमाए जाने वाले डॉलर पाकिस्तान नहीं लाए जाते, अमेरिका और यूरोप में ही एजेंटों के जरिए वसूल किए जाते हैं। के ऊपर जो मर्जी करे, किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। जितने डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर आते हैं? हर किसी का एजेंट यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, वहीं पे डॉलर अदा होते हैं। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। तहरीक इंसाफ सहाफत की आज़ादी के लिए खड़ी होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहा हुकूमत मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। पीका कानून हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पीका कानून मुस्तरद करते हैं, कल सेनेट में भरपूर एहतजाज होगा। पीका का कानून हथियार बनाए जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ कंडेम करते हैं। सेनेट में भी कल PTI और हमारी हलीफ जमातों की तरफ से इसके खिलाफ शदीद मुजामत होगी। हम लोग आज़ाद सहाफत के लिए खड़े होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जामियात की कानून साजी वापस ना लेने का ऐलान। कहा हुकूमत को उसका काम करने दें। कराची में तकरीब से खिताब में कहा बाज़ वाइस चांसलर्स माली फ्रॉड में मुलविस निकले, उन्हें निकाला तो अदालत से हुक्म इम्तना ले आए। बाहर से वफ्द आया, उनके नाम पर होटल और टिकट के पैसे एक वाइस चांसलर खा गया। बाद में वफ्द ने ख़त लिखा कि सारा खर्चा उन्होंने खुद किया। वज़ीर आला सिंध ने यह पेशकश भी की कि प्रोफेसर मैदान में आए, वाइस चांसलर बने, किसने रोका है। तरमीमी एक्ट नामंजूर। कराची की जामियात में छठे रोज़ भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने सिंध भर की सरकारी जामियात में क्लासों के गैर मुअय्यना मुद्दत के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है किसी सूरत जामियात से मुताल्लिक़ तरमीमी एक्ट कबूल नहीं। अगले मरहले के एहतजाज में तलबा और वालिदैन भी शरीक होंगे। कल सूबे भर की जामियात में मुजाहिरे करेंगे। किसी सूरत सिविल सर्वेंट्स जामियात में तैनात नहीं होने देंगे। एहतजाज में सियासी जमातों को शामिल करने के लिए राबते जारी हैं। जामियात में तलबा यूनियंस के फौरी इलेक्शन भी कराए जाएं। जामियात में तरमीमी एक्ट और इंटर नताइज के खिलाफ तलबा तंजीम का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। तलबा रैली की शक्ल में सिंध असम्बली पहुँचे, धरना भी दिया। मुकर्रिरीन का कहना था सिंध की जामियात में सिंध सरकार को सियासी भर्तियाँ नहीं करने देंगे। चांद नवाब की रिपोर्ट। हमारा इंकलाब बहाल कर
اسلامی جمعیت طلبہ کی پریس کلب سے نکلنے والی ریلی پولیس کی جانب سے لگائی گئی تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے طلبہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی طلبہ یونین کے انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بیوروکریٹ ہوگا؟ شرم آنا چاہیے، جس کا جو کام ہے وہ کام کرے گا۔ یہ کب سے ہو گیا کہ ایک 20 گریڈ کا افسر جس کو 4 سال کا تجربہ ہو اور جس نے جسٹ ایم اے کیا ہوا ہو، آپ کہہ رہے ہیں اس کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم عابد صدیقی کا کہنا تھا کہ طلبہ یونین سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرامین ظہیر عباس، مصطفیٰ معراج اور ساتھی رپورٹر انور خان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ کراچی انٹر بورڈ کے تحت 11ویں جماعت کے نتائج کا معاملہ، طلباء کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ نتائج پر تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع نے بتایا 21 رکنی کمیٹی نے 250 کے قریب کاپیاں چیک کی، کسی بھی طالب علم کی کاپی میں غلط مارکنگ نہیں ملی۔ اساتذہ کی جانب سے مارکنگ میں سختی بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کے حوالے کی جائے گی۔ نتائج پر تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کے سربراہ گورنمنٹ کالج جوہر کے پرنسپل نعیم خالد تھے۔ تمام ہیڈ ایگزامینرز کو کمیٹی ممبران بنایا گیا تھا۔ طلبہ یونین کا مسئلہ اٹھانے والوں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں طلبہ کنونشن سے خطاب، کہا جماعت اسلامی کے ساتھی معاملے پر کورٹ میں گئے، آپ کی اپیل کو منظور کیا گیا، اب اس پر کیس چلے گا، اس پر بھی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ طلبہ یونین کا مسئلہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، آپ کورٹس میں جا رہے ہیں، آپ کی اپیل کو انہوں نے منظور کیا ہے، اس کے اوپر اب کیس چلے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان نسل ہے، ان کی تو آپ نے نسل کشی کی ہے، تعلیمی نسل کشی بھی کرتے ہو، جمہوری نسل کشی بھی کرتے ہو، شعور کی نسل کشی بھی کرتے ہو، ان کو سوچنے نہیں دیتے، سمجھنے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیڈرشپ پوری قوم کی جو ہے وہ کھا جاتے ہو تم۔ تو لہٰذا ان تمام پہلوؤں سے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے ہمارے MNA عادل بازئی کو بحال کر دیا گیا۔ رہنما PTI شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ایک حلف نامہ سنی اتحاد کونسل اور ایک شہباز شریف نے نون لیگ کی جانب سے جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن میں 1 ماہ کیس چلا، ہمارے ممبر قومی اسمبلی کو ہم سے محروم کر دیا گیا، اب وزیر اعظم کو نااہلی سے بچانے کی کوشش کی بھی ناکام ہو گئی۔ کی روح سے ہمارے بلوچستان سے عادل بازئی صاحب کو بحال کر دیا۔ ایک ایفیڈیوٹ جو ہے سنی اتحاد کونسل کا آ گیا، ایفیڈیوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا آ گیا، شہباز شریف نے جمع کروایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1 مہینہ وہ کیس چلا، بڑی اجلت میں ایک فیصلہ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ممبر قومی اسمبلی سے محروم کر دیا۔ یہ جو وزیر اعظم کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی یہ کوشش بھی ایسے ہی ناکام ہوگی۔ پاک فوج کے تعاون سے گریس ویلی میں برف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، پاک فوج نے مریضوں اور مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی۔ 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ڈاکٹروں کو مظفر آباد سے ہلمت منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ہلمت اور تاؤ بٹ کے لوگوں کو ضروری طبی امداد فراہم کرے گی۔ کچھ مریضوں کو ہلمت سے کیل اور مظفر آباد منتقل کیا گیا۔ سرداری میں مفت طبی کیمپ بھی لگایا گیا، 153 مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے تعاون سے برف باری کے بعد بند ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ 3 انکلوژر شاہد آفریدی، یونس خان اور نظر محمد کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ علی حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ لیجنڈز شاہد خان آفریدی، یونس خان اور نظر محمد کے نام سے انکلوجر منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئی بلڈنگ میں بننے والے پیٹرن انکلوجر کو ظہیر عباس اور ماجد خان کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ایگزسٹنگ جو ماجد خان انکلوجر تھا وہ ری نیم ہو جائے گا ایز یونس خان، جو ایگزسٹنگ آپ کا ظہیر عباس تھا وہ ری نیم ہو جائے گا ایز نظر محمد، اور تیسرا انکلوجر ہے قائد انکلوجر، وہ ہو جائے گا شاہد آفریدی انکلوجر۔ پہلے VIP انکلوجر آپ کے یہ اس سائڈ پر تھے، اولڈ پویلین کی سائڈ پر، اب یہ سیدھے چلے جائیں گے سامنے۔
اپ گریڈیشن کا کام بھی تیزی سے جاری. فلڈ لائٹس کا فریم ورک 3 ٹاور پر مکمل. نئے پارکنگ ایریا کو بھی اسٹیڈیم کی طرف مختص کر دیا گیا ہے. گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور یہ 100% ریڈی ہے اور ہم اس وقت صرف اور صرف جو ہے اس کی کلیننگ میں لگے ہیں. ہمارے پاس 3 پلاٹ ہیں جو ٹوٹل ان کی جو ایریا ہے وہ تقریباً 14 ایکڑز ہے. ایکسپیکٹڈلی 2000 پلس ہم گاڑیاں اس میں پھر بھی پارک کر پائیں گے. پروجیکٹ ڈائریکٹر بلال چوہان کے مطابق جدید ٹیکنالوجی والی ڈیجیٹل اسکرین کے پینلز آئندہ 1-2 روز میں کراچی پہنچ جائیں گے, جس کے بعد اسمبلنگ کا کام ہوگا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز, کراچی. لاہور میں ریلوے پولیس نے مغل پورہ سے ریلوے مٹیریل چوری کی واردات کو ناکام بنایا ہے. انجم وہاب ہمارے ساتھ ہیں, مزید وہ بتائیں گے. جی انجم. ریلوے پولیس مغل پورہ لاہور نے ریلوے مٹیریل چوری کرنے کی بڑی واردات ناکام بنا دی. گلزین میں الیکٹرک ڈپوز ورکشاپ سے جنریٹر کے پرزے قیمتی کاپروائی چوری کر کے لے جا رہے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا دیا. ایسے رفیق شوگر نے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان عبدالوہاب, شاہد اختر, سجاد حسین مغل پورہ کی رہائشی یہ دیوار باندھ کر داخل ہوئے تو تقریباً لاکھ روپے مالیت کا یہ دیگر قیمتی الیکٹرک ملاجات ان کے قبضے سے تحویل میں لے لیے گئے. ملزمان کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس مغل پورہ ورکشاپ میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ. سیالکوٹ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ ہوئی ہے. گولیاں لگنے سے 3 افراد جان سے گئے, خاتون زخمی. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے. مرنے والوں میں 33 سال کا ظاہر, 26 سال کا علی حسن اور 23 سال کا محسن شامل ہیں. فائرنگ کی زد میں آ کر 18 سالہ نادیہ زخمی ہو گئی, جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی ٹیموں نے لاشیں بھی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی. مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے گئے ہیں. پیر محل کے نواحی گاؤں کی گلی میں کھیلتے ہوئے 5 کم سن بچیوں نے زہریلی گولیاں کھا لی. بچیوں کو تشویشناک حالت میں THQ ہسپتال پہنچایا گیا. 2 بہنوں سمیت 5 بچیاں گلی میں کھیل رہی تھیں. گلی میں پڑی زہریلی گولیاں کھا لیں, جس سے حالت غیر ہو گئی. بچیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. زیر علاج بچیوں میں 8 سالہ ایمان فاطمہ, 6 سالہ حریم فاطمہ, 3 سالہ عنایا فاطمہ, 4 سالہ زویا فاطمہ اور 4 سالہ نور فاطمہ شامل ہیں. سب بچیاں قریبی رشتہ دار بتائی گئی ہیں. کراچی میں منی بس ڈرائیوروں کی ٹوکن کے لیے ریس, حادثوں کی بڑی وجہ. جمعرات کو شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثوں میں 9 افراد زخمی ہوئے. ریس لگاتے ہوئے 2 بسیں الٹ گئیں. حصول کے لیے ڈرائیوروں کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. بلدیہ نمبر 9 کے مقام پر دونوں بسیں بے قابو ہو کر الٹ گئیں. حادثے میں معجزانہ طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹوکن ٹائم ہوتا ہے, ٹوکن ٹائم کی وجہ سے یہ لڑاتے ہوئے آ رہے تھے, تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ان کو بھی دونوں کو لے کے جا رہا ہوں, دونوں گاڑیوں کو, اور دونوں کے خلاف 279 کی FIR کراؤں گا. کراچی کے علاقے جمشید روڈ, شاہ فیصل, سپر ہائی وے, ہاکس بے روڈ, بلدیہ ہب ریور روڈ, ماڑی پور روڈ اور شارع فیصل پر 9 افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے. زخمیوں میں زیادہ تر موٹر سائیکل سوار افراد تھے. ہیلمٹ اگر نہیں پہنی ہوتی انہیں, اور اگر ان کو سر کی چوٹ آ جائے تو سر میں زیادہ خون بہنے سے اور سر کی چوٹ لگنے سے ان کی زیادہ تر اموات واقع ہو جاتی ہے. غلط سمت میں ڈرائیونگ, دن کے اوقات میں مال بردار گاڑیوں کی مرکزی شاہراہوں پر تیز رفتاری بھی کراچی میں حادثات کی بڑی وجوہات ہیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. موسم سرما کا شاندار پھل اسٹرابیری مارکیٹوں میں آ گیا. لذیذ پھل بچوں اور بڑوں کو یکساں پسند ہے. روبینہ الوی رپورٹ کر رہی ہیں. لذیذ کھٹا میٹھا پھل اسٹرابیری بچے بڑوں سبھی کی پسند ہے. لال رنگ کے اس پھل کے استعمال سے دل سمیت مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسٹرابیری کا استعمال آئس کریم, ملک شیک اور دیگر مشروبات کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. بچوں اور بڑوں کو سب کو اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. اسٹرابیری کی افادیت تو یہ ہے کہ میرے جیسا بوڑھا بھی اگر کھائے نا 15 دن تو یقیناً جوان ہو جائے گا اور خون بن جائے گا جسم کے اندر. اتنی بہترین چیز ہے یہ. ماہرین کی جانب سے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اسٹرابیری کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے. اسٹرابیری وٹامن سی کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اسٹرابیری کا استعمال نہ صرف جسم کو توانا رکھتا ہے بلکہ انسانی جلد کو بھی نکھار دیتا ہے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روبینہ علوی, ARY نیوز, کراچی.